ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدائن صالح قوم سمود کی ان بستیوں میں یا آپ ان کے پہاڑ دیکھ رہے ہیں کس طرح تراش کے وہ اپنے گھر بناتے تھے، اور یہ ان کا دیوان ہے، یہاں بیٹھ کر وہ پلاننگ کرتے تھے نبیوں کے خلاف اور اس اللہ کے دین کے خلاف۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر کیسے عذاب اپنا بھیجا۔ آج اس مقام پر میں آپ کو اللہ کا وہ خاص حکم جو قرآن پاک کے اندر ہے، جو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی زبان سے جاری کیا، یہ وہ وظیفہ ہے گویا کہ جو نبی صالح علیہ السلام کا ہے۔ اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے وہ ہمیں یہاں آ کے صحیح سمجھ آتے ہیں کہ ان الفاظ میں کتنی طاقت، کتنی تاثیر تھی کہ آج کا انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے اور ہر قسم کے نقصان سے، آفت سے، آسمانی آفت ہو یا زمین کی آفت ہو، اس سے بچنا چاہتا ہے تو وہ الفاظ اختیار کرے جو نبی صالح علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ قرآن نے اس کو زینت بنایا اور قیامت کے صبح تک اس کو زندہ کر دیا۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا صالح علیہ السلام نے کہ دیکھو تم جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرو، اللہ رب العزت کی گرفت بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اتنی سخت ہے کہ کوئی اس کو بچ نہیں سکتا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا ومن خزی یومئذ، کہ اب تم اس ذلت والے عذاب میں نہ آ جاؤ جو پکڑ اتنی ذلت والی ہوگی کہ پھر تم اپنی بالکل اللہ سے بچا نہیں سکو گے، اپنی گھروں کو، اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو۔ اب جو آدمی یہ جملہ بولے گا، اس کی اولاد، اس کا گھر، اس کا مال اور اس کی جان، وہ پوری کی پوری اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائے گی۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ان ربک هو القوی العزیز۔ آپ نے اس قوم کو اللہ کا تعارف یوں کرایا، ان ربک هو القوی العزیز، آیت نمبر 66 سورہ ہود، اس کا یہ حصہ ہے۔ فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو زبردست گرفت کرنے والا ہے۔ اب اللہ کی قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے، طاقت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور انسان اپنی عاجزی کا بھی اظہار کرتا ہے۔ متکبر ہوگا یہ حال ہوگا جو اس قوم کے ساتھ ہوا، اور عاجز ہوگا اللہ اس کو بچائے گا، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کے چند ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا اور وہ یہاں سے بچ کے چلے گئے، باقی ساروں کو اللہ نے اس چیخ کے ذریعے کلیجے پھٹ کر موت کا شکار کیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِكُمْ جَاثِمِينَ، اور وہ صبح اپنے گھروں میں مرے ہوئے پڑے تھے، ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جو انسان چاہتا ہے کہ میرا انجام ایسا نہ ہو، اس وظیفے کو روزانہ 33 بار پڑھ کے دعا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔